اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ آج کی گفتگو میں وسیلہ کو موضوع قرار دیا ہے۔ وسیلہ ایک اہم اور وسیع موضوع ہے۔ اس کی کئی جہات ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ ہم چند جہتوں سے بات کریں گے۔ وسیلہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں وسیلہ کی کیا اہمیت ہے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ لغت میں اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ما یتقرب بہ، وسیلہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ما یتوسل بہ، وسیلہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، علماء کرام نے وسیلہ کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ وسیلہ جس شے سے کیا جاتا ہے وہ کبھی مادی ہوتی ہے اور کبھی معنوی ہوتی ہے۔ تو انسانی زندگی میں وسیلے کی دو قسمیں ہیں۔ مادی وسیلہ ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مادی ہوتی ہیں اور وہ وسیلہ بنتی ہیں انسانی زندگی کے لیے۔ دوسری قسم معنوی وسیلہ ہے۔ تو جہاں تک مادی وسیلے کا تعلق ہے تو حیات بشری کو اگر دیکھا جائے، انسانی زندگی اپنے وجود میں تمام مادی وسائل پر مشتمل ہے۔ انسان ابتدائے حیات سے لے کر آخر زندگی تک جو وسائل استعمال کر رہا ہے وہ مادی کر رہا ہے، اور ان وسائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ غیر مذہب جو بھی عقل رکھتا ہے ان وسائل کا انکار نہیں کرتا، چونکہ انسانی زندگی اسباب اور وسائل پر مشتمل ہے۔ مثلا انسان جب پیدا ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کی جب پرورش ہوتی ہے تو انسان کے لیے غذا اور پانی وسیلہ بنایا۔ حتیٰ یہاں تک کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، اس پانی کو پینے کے لیے بھی ہمیں وسیلہ کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک برتن میں لیتے ہیں اور پھر اس کو پیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے کہ جو مادی وسیلہ ہے، یہ قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین کے قصے کو بیان کرتے ہوئے قرآن یہ حکایت کرتا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین جب ایک قوم کے پاس پہنچتے ہیں تو اس قوم سے مدد طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، کہ میری مدد کرو، میں یاجوج اور ماجوج قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک بند باندھ دیتا ہوں۔ تو یہ مادی وسیلہ ہے جو ایک ولی اللہ حضرت سکندر ذوالقرنین ایک قوم سے طلب کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے وسائل قرآن مجید میں مادی وسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو انسانی حیات سے متعلق ہیں۔ اگر عالم کائنات کو دیکھا جائے تو عالم کائنات علل اور اسباب پر مشتمل ہے۔
मसलन यही दिन का होना, रात का होना, ये इसके लिए वसीला और सबब सूरज और चाँद है कि चाँद के मुतल्लिक है कि वह शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि चाँद अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर गामज़न है। दिन और रात आलम खिलकत, आलम कायनात को जब हम देखते हैं तो सारा आलम कायनात वसीले और असबाब पर मुश्तमिल है और वो वसाइल और असबाब मादी हैं। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म जो मानवी वसीला है कि जिसके मुतल्लिक हमारी बहस होगी, जिसमें बात होगी, जिसका ज़िक्र करना मकसूद है, वो ये है कि किसी चीज़ के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब मानवी हासिल करना। तो आया ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मादी वसीले का किसी को इनकार नहीं है। इसी तरह मानवी अक़ीदे का भी, मानवी वसीले का भी किसी को इनकार नहीं है, सिवाय चंद लोगों के और एक गिरोह के कि जिनकी शायद अक़ल सलीम नहीं है। उनके अलावा तमाम मज़ाहिब के लोग मानवी वसीले को किसी न किसी सूरत में तस्लीम करते हैं और कबूल भी करते हैं। तो कुरान में जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के राह में जिहाद करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने वसीले का हुक्म देकर साथ एक वसीले को बयान भी कर दिया है इस आयत में कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह एक वसीला है, वसीला मानवी है। इसी तरह बाकी इबादात, नमाज रोज़ा वसीला है। इरशाद कुदरत होता है फ़स्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि नमाज और रोज़े के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी किसी मुश्किल में होते थे तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत को पेश करते थे। तो मानवी वसीलों में से एक वसीला इबादत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। इसका भी किसी को इनकार नहीं है। कुरान में ये वसीले और ये वसाइल मानवीय जो हैं वो वारिद हुए हैं। असल इख्तलाफ जो है वो इसमें है कि आया ज़वात मुक़द्दसा, अम्बिया, औलिया, आइम्मा अतहार, औसिया, इनको आया वसीला करार दिया जा सकता है या नहीं। अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से जब हम दुआएं करते हैं तो ये इन हस्तियों को, इन ज़वात मुक़द्दसा को वसीला करार देना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो सामीन मोहतरम नाज़रीन कराम, शिया और अक्सर सुन्नी उलमा और फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि वसीला मानवी अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं तो कुछ ज़वात मुक़द्दसा ऐसी हैं कि जिनको वसीला करार दिया जा सकता है। लेकिन हमारे उलमा ने 2 शर्तें लगाई हैं कि ये वसीला जो है उस वक्त जायज़ हो जाएगा, बल्कि न सिर्फ ये कि जिस तरह वहाबी लोग कहते हैं कि ये शिरक है, हम कहेंगे ये ऐन तौहीद हो जाएगा कि जब इसमें 2 शर्तें पाई जाएंगी। पहली शर्त ये कि आप ऐसी चीज़ को और ऐसी ज़ात को वसीला बनाएं कि जो वसीला बनने की सलाहियत रखती है। और दूसरी शर्त यह है कि वो ज़ात मुक़द्दस जिसको आप वसीला बना रहे हैं वो इज़्न इलाही से होना चाहिए, उसके मुतल्लिक हमारा अक़ीदा इस्तिक़लाली नहीं होना चाहिए कि हम खुदा के इज़्न से उसको वसीला करार दे रहे हैं। जब ये अक़ीदा होगा तो ये ना सिर्फ ये कि आप शिरक कह रहे हैं बल्कि ऐन तौहीद है। तो जब हम कुरान मजीद में देखते हैं तो अल्लाह ताला ने ज़वात मुक़द्दसा से मुतवस्सिल होने का हुक्म दिया है, और न सिर्फ ये को हुक्म दिया है
بلکہ اگر ان کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا تو اس کی قرآن مجید میں مذمت کی ہے۔ رسول خدا کے متعلق ارشاد قدرت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر یہ گناہ گار آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں اور یہ بھی اللہ سے استغفار کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو یقیناً توبہ کو قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو اس آیت میں حکم ہے گناہ گاروں کو کہ رسول خدا کے پاس جائیں اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم آؤ تاکہ تمہارے لیے رسول خدا استغفار کریں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ تو اپنے سر کو جھٹک دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وہ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نیک راستے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں وسیلے سے انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اس آیت پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہو سکتی جو وسیلے کے جواز پر ہمارے پاس ہو کہ رسول خدا کی ہستی اور ان کی ذات سے وسیلے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی وسیلہ نہیں بناتا تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ وسیلہ گزشتہ قوموں میں بھی رائج تھا یا نہیں تھا۔ قرآن کی آیات مجیدہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ وسیلہ نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، بلکہ گزشتہ اقوام میں بھی لوگ وسیلے کے طور پر اپنی مقدس ہستیوں کو استعمال کرتے تھے اور ان سے رجوع کرتے تھے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے قصے کو بیان کرتے ہوئے قرآن یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے جب انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کی، ان کو مارا، جلا وطن کر دیا، بیچ دیا، تو اپنے کیے پر پشیمان جب ہوتے ہیں تو اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے بابا ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب نے منع نہیں کیا کہ تم تو شرک کر رہے ہو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اس سے استغفار کرو، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم کہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا اور بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ وسیلہ جو ہے وہ قرآن میں ثابت ہے کہ یہ آیات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اس کے جواز پر آیات موجود ہیں بلکہ واقع بھی ہوا ہے، گزشتہ قوموں میں بھی وسیلہ جو ہے استعمال ہوتا رہا ہے، اور ہمارے نبی کی امت کو بھی حکم ہوا ہے کہ رسول سے اور باقی ذوات مقدسہ سے آپ وسیلہ طلب کریں، بلکہ حکم الہی ہو رہا ہے کہ میرے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر وسیلے کے ذریعے حاصل کرو۔ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام ان کی توبہ کا جب ذکر آتا ہے تو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ فتلقى آدم، یہ آیت اس کی ضمن میں کہ حضرت آدم کو جو کلمات سکھائے گئے وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہی تھے کہ بحق نبیٍ و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ انہوں نے ان 5 ذوات مقدسہ کا وسیلہ بنایا اور پھر دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کلمات سے مراد وہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا، اور بعض نے ایک اور دعا لکھی ہے ایت اللہ ناصر مکارم شرازی حافظہ اللہ، انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے
کہ ان کی دعا یہی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اور وسیلہ یہ ذوات مقدسہ تھی۔ انہوں نے یوں دعا کی حضرت آدم نے کہ بحق نبی و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور دعا یہ مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ وسیلہ کی حقیقت، وسیلہ وہ اہم موضوع ہے کہ جس پر ہمارے پاس آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں اس کے جواز پر، اس کے وقوع پر۔ نہیں معلوم کہ ایک گروہ کو اس سے کیا دشمنی ہے کہ انہوں نے اس کو شرک قرار دیا ہے، خصوصاً یہ وہابی سوچ رکھنے والے مثلاً عبد الوہاب اور پھر ابن تیمیہ، انہوں نے اس کو شرک قرار دیا ہے اور خدا کی توحید افعالی کے منفی قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج یہ متاسفانہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حرم خدا کعبۃ اللہ ان کے ہاتھوں میں ہے کہ جو اس کی زیارت نہیں کرنے دیتے، اور حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کے روضے کی بھی زیارت نہیں کرنے دیتے۔ دعائے پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہمیں خدا کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔